روحانی سفر a book written by ریاض احمد گوہر شاہی سرکار امام مہدی. ایپیسوڈ نمبر 4. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک صبح جب رفع حاجت کے لیے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا تو دیکھا کہ بے شمار موٹے موٹے سیاہ رنگ کے چونٹے میرے ارد گرد دائرہ بنائے بیٹھے ہیں. میں حیران تھا کہ ان سے کس طرح گزر کر جاؤں، یہ پاؤں کو کاٹیں گے. اتنے میں ایک موٹا سا مکوڑا اپنی جگہ سے ہلا اور میری طرف مخاطب ہوا. آواز آئی، ڈرو نہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے مامور کیے گئے ہیں. میں نے کہا، تم ننھی ننھی جانیں میری کیا حفاظت کرو گے؟ اس نے کہا، یہاں سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑے بہت زیادہ ہیں، ہم ان سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے میرے گزرنے کا راستہ چھوڑ دیا. کسی دن یہ مکوڑے بھی میرا حصار کرتے. شروع میں پہاڑی پر جب اس میں ذات اللہ کی مشق کرتا تو مجھے کئی بزرگ اپنے پاس کھڑے یا بیٹھے نظر آتے. کچھ بہت ہی خوبصورت قسم کی عورتیں آتی اور ان کو جھک کر سلام کرتی. ان کے ہاتھوں میں گول قسم کے پنکھے ہوتے اور وہ ان بزرگوں کو ہوا جھلتی رہتی. لیکن جب وہ عورتیں میرے سامنے آتی تو اکڑ کر مسکرا کے گزر جاتی اور مجھے اپنی کمتری کا سخت احساس ہوتا. اس برقی رو کے بعد دوسری رات بھی وہ عورتیں آئیں. جب قریب سے اترا کر گزر ہی رہی تھیں تو آواز آئی، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، تم بھی اس کی تعظیم کرو. اور اس آواز کے ساتھ وہ کمر تک جھک گئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں. جب کبھی دل پریشان ہوتا یا بال بچوں کی یاد ستاتی تو وہی عورتیں ایک دم ظاہر ہو جاتی، دھمال کرتی اور پھر کوئی نعت پڑھتی اور وہ پریشانی کا لمحہ گزر جاتا. اور کبھی جسم میں درد ہوتا تو وہ آ کر دبا دیتی، جس سے مجھے کافی سکون ملتا. یاد رہے یہ سب ناسوتی واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، حالات بالا اور راز بالا کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہاں پر سرکار جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو ناسوتی دنیا میں، یعنی یہاں پر دنیا میں جو ان کے ساتھ جو ہے واقعات پیش ہو رہے تھے تو ان کا ہی ذکر جو ہے انہوں نے ادھر فرمایا ہے. باقی جو روحانی جو ہے وہ باطن میں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اللہ کی طرف سے جو ہو رہے تھے تو وہ ان کی اجازت جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. تو جی سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت راز ہے اور مجھے پڑھنے میں جتنا مزہ آ رہا ہے یقین کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سننے میں بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہوگا. مزید جو ہے وہ نیکسٹ سرکار فرماتے ہیں، اب سردیوں کا موسم آ چکا تھا، اس وجہ سے لال باغ کا اشارہ ہوا. عصر کے وقت لال باغ پہنچا، حالات اور جگہ کا جائزہ لیا. ایک گول سا مٹی کا چبوترا تھا، اس کے اوپر ایک درخت جھکا ہوا تھا اور اشارہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھنے کا تھا. باغ کے کونے میں ایک جھونپڑی تھی جہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کچھ سی رہی تھی. دوسری طرف ایک اور بزرگ عمر تقریباً 100 سال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے باغ کے حالات معلوم کیے اور کہا، کچھ دن اس چلہ گاہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. بزرگ نے کہا، میں 40 سال سے چلے کاٹ رہا ہوں، گھر بار چھوڑا، اناج چھوڑا اور مٹی کھائی، معدے کو خراب کیا، لیکن فقیری نہیں ملی. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جوانی برباد نہ کرو، جا کے ماں باپ کی خدمت کرو اور بچوں کی پرورش کرو. بس یہی فقیری ہے، ہر شخص کلندر نہیں بن سکتا. اس نے یہ بھی بتایا کہ چلہ گاہ بہت سخت ہے، یہاں کئی لوگ عبادت کی غرض سے آئے، ایک رات بھی چلہ گاہ میں نہ ٹھہر سکے، کئی کو جانی نقصان ہوا. آدھی رات کا وقت تھا، چلہ گاہ میں داخل ہونا چاہا لیکن سخت اندھیرا اور بزرگ کی باتوں کا خوف رکاوٹ بن گیا. چلہ گاہ سے دور ریت پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی مشق شروع کر دی. جب 2 جنوں بیٹھے تھک گیا، آلتی پالتی بیٹھ گیا. ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز رانوں پر رینگ رہی ہے. آنکھیں کھولیں، دیکھا ایک موٹا لمبا سیاہ رنگ کا سانپ رانوں سے گزر رہا تھا. آدھا گزر چکا تھا اور باقی میرے دیکھتے دیکھتے گزر گیا. مجھے لرزہ طاری تھا کہ یہ اگر کاٹ لیتا تو کیا ہوتا.
آواز آئی، بچانے والا جب یہاں بچا سکتا ہے تو چلا گاہ میں بھی بچا سکتا ہے۔ واہ سبحان اللہ! میں فوراً اٹھا اور چلا گاہ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر سے مشق شروع کر دی۔ میرے پاس 500 روپے یعنی کہ 500 روپے بچے ہوئے تھے۔ کچھ اس عورت کو اور کچھ دوسرے فقیروں کو بانٹ دیے۔ کبھی کوئی چائے کی پیالی پلا دیتا اور کبھی کوئی کھانا کھلا دیتا۔ آج بھوک بہت ستا رہی ہے، پیٹ میں بل پڑ چکے ہیں اور پیٹ سے آواز آتی ہے، ہائے بھوک ہائے بھوک، اور سر میں بھی بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ دوپہر کو کچھ زیارتی ایک بس پر باغ میں آئے۔ انہوں نے کسی مراد کے پورا ہونے پر پلاؤ کی دیگ خیرات کرنی تھی۔ میرے سامنے بکرا کٹا، چاول بھیگے، آگ جلی اور پلاؤ تیار ہوا۔ اب وہ لوگ اپنے آدمیوں کو مٹی کی پلیٹوں میں ڈال کر دینے لگے۔ اتنے میں ایک کٹورا اٹھائے ہوئے میں بھی پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ خیرات غریبوں مسکینوں کے لیے ہوتی ہے اور اس وقت میں بھی کسی مسکین سے کم نہ تھا۔ جو شخص دیگ پر کھڑا ہوا تھا مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، جہاں بھی جاؤ یہ مانگنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ میری صورتحال دیکھ کر ایک شخص کو ترس آ گیا اور بڑی حلیمی سے کہنے لگا کہ سامنے بیٹھ جاؤ، ہمارے آدمی کھا لیں، اگر کچھ بچ گیا تو تمہیں دے دیں گے۔ اور میں اپنے نفس کو برا بھلا کہتا وہاں سے چل دیا۔ لیکن اتنی بے عزتی کے بعد بھی بھوک نہ مٹ رہی تھی۔ تب میں نے پیلو کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ وہ کڑوے تھے لیکن پھر بھی کافی مقدار میں کھا گیا۔ اب پتوں کی وجہ سے زبان پر چھالے پڑ گئے تھے۔ تیسرے دن مستانی نے کچھ سوکھے ٹکڑے دیے لیکن چبائے نہ جا سکے۔ مستانی کا حال بھی میری طرح ہی تھا۔ اگر کوئی زیارتی 2-4 روپے دے جاتا تو وہ دکان سے آٹا چینی لے آتی، اور جب کہیں سے کچھ نہ ملتا تو بھوک ستاتی۔ 2-3 دن تک تو برداشت کرتی، آخر گودڑی اٹھاتی اور کسی نہ کسی گاؤں سے ٹکڑے مانگ لاتی جس سے میرا کام بھی چل پڑتا۔ میں نے وہ ٹکڑے ایک درخت کی جڑ میں رکھ دیے اور رات کو چلا گاہ میں چلا گیا۔ آج بھوک کی وجہ سے ذکر انفاس صحیح طور پر نہ ہوا۔ صبح زبان قدرے بہتر نظر آئی۔ جب درخت کی طرف گیا تو ٹکڑے کوئی کتا لے گیا تھا۔ بڑا افسوس ہوا۔ اب مستانی کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ مستانی عید منانے کے لیے علل صبح ہی بھٹ شاہ چلی گئی تھی۔ جھونپڑی میں تلاش کیا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ آج عید کا دن تھا۔ سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پروانے عید منانے کے لیے باغ میں جمع ہو رہے تھے اور رنگ برنگے کھانے تیل کے چولہوں پر پکنا شروع ہو گئے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ نفس کہتا عید کا دن ہے، کچھ تو مانگ کر کھلا دے، اور مجھے دیگ والوں کی بات یاد آ گئی۔ نفس کو کہتا اللہ کو غیرت پسند ہے، صبر کر۔ سامنے ایک جوان سی عورت سوئیاں پکا رہی تھی اور میری نظروں کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ کہتے ہیں عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گئی اور اپنی 5-6 سالہ بچی کو ایک پلیٹ میں سوئیاں ڈال کر مجھے بھیجی۔ میں کھا بھی رہا تھا اور رب کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، کیونکہ 2 سال میں پہلی دفعہ سوئیاں نصیب ہوئی تھیں۔ ان سوئیوں کے ذائقے کے بعد نفس میں دوبارہ جان آ گئی اور اب بھوک کی طلب پہلے سے بڑھ گئی۔ تھوڑے بہت پتے چبا لیے جاتے کیونکہ مستانی 1 ہفتہ تک واپس نہ آئی تھی۔ بھوک کی وجہ سے آج سخت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ سر کا درد بھی زوروں پر ہے۔ سوچا اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں۔ سر کو پتھر مارنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے پھٹ جائے، لیکن سر نہ پھٹا اور نہ ہی میں مرا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور میں بڑا سنبھل کر چلا گاہ کی طرف جا رہا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے کہیں اڑ نہ جاؤں۔ چلا گاہ میں بیٹھا حسب معمول صرف فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آ کر قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کٹے ہوئے سیبوں کی پلیٹ تھی۔
میں نے پلیٹ پہچان لی، یہ وہی پلیٹ تھی جس میں سیب کاٹ کر میں راولپنڈی میں فاتحہ دیا کرتا تھا۔ اس نے پلیٹ میرے ہاتھوں میں دی اور کہا، یہ سیب حضرت فاطمہ الزہرا نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ تم حالت خوشی میں ہم کو یاد کیا کرتے تھے اور آج حالت غمی میں ہم نے تم کو یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے وہ سیب کھا لیے اور کئی سال ایسے لگا جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کھانا ملتا تو کھا لیتا ورنہ بھوک نہ لگتی۔ ایک دن پتھریلی جگہ پر پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کا پانی پتھروں پر جمع ہو گیا اور ویسا ہی سایہ مجھے پیشاب کے پانی میں نظر آیا۔ سبحان اللہ، دل تو کرتا ہے کہ مزید جو ہے وہ سرکار کی آگے داستان جو ہے وہ پڑھی جائے اور سنی جائے اور فیض یاب ہوا جائے، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ یہیں پر سکپ کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے آگے دیکھیں گے کہ سرکار جو ہے وہ کیا جو ہے وہ فرماتے ہیں اور کیا جو ہے وہ آگے مزید ہمیں فیض ملتا ہے سرکار کی جو ہے وہ اس روحانی بک کو دیکھ کر، جو کہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس تھا۔ یہاں میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ بھی ذکر قلب کی جو دولت ہے اس سے ابھی تک محروم ہیں اور نہیں جانتے کہ ذکر قلب ہوتا کیا ہے، ذکر قلب یہاں پہ بتاتی چلوں جو ہے وہ ایک ایسی مشق ہے کہ جس میں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے، یعنی آپ کو جو ہے وہ آپ ایک ذاکر قلبی بن جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ذکر قلب۔ تو ذکر قلب کی اجازت لینا پڑتی ہے کہ وہ وہی دیتا ہے جو ایک پیر کامل راہبر مرشد ہوتا ہے اور جس کی رسائی اللہ تک ہوتی ہے۔ اور اگر آج کے دور میں بات کی جائے کہ کون ہے جو کہ آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے یا اس جو ہے وہ ذکر قلب کی کا اذن دے سکتا ہے، تو وہ گوھر شاہی سرکار امام مہدی ریاض احمد گوھر شاہی کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنی قسمت آزمانا اور ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں مجھے، تو آپ کامنٹ کریں، آپ کو کامنٹ میں بتا دیا جائے گا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور یہاں پر تھوڑا سا مینشن کر دیتی ہوں، اور جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے الرا ٹی وی جو ہے وہ ایڈمن کو میسج کرنا ہے، الرا ٹی وی کے ایڈمن کو میسج کرنا ہے، اور میسج کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ذکر کا اذن مل جائے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کامنٹ کریں، آپ کو جو ہے ڈائریکٹلی میں نمبر جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی، جس سے کہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ذکر قلب کی اجازت لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں صبح کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سب کو اس میں ذات اللہ کی نور سے جو وہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح سے قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ گوھر شاہی مرحبا۔